صحابہ بڑے متوجہ ہو کے بیٹھ گئے. اور اس روایت کو دیگر محدثین نے بھی لکھا. بخاری میں تو صرف حکایت آتی ہے شروع میں، لیکن دیگر محدثین نے جو لکھا اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا کہ سرکار نے عبداللہ سے کہا عبداللہ ابن مسعود لکھ، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو لکھ لے. لکھایا اس لیے گیا بتا رہے کہ میں کتنی اہم بات بولنے والا ہوں، تاکہ لکھ لے کہ بھول نہ جانا. عبداللہ ابن مسعود کہتے قلم دوات لے کے میں بیٹھ گیا. آقا نے کہا بنی اسرائیل میں ایک ڈاکو تھا، 99 لوگوں کے قتل کیے اس نے، 99 لوگوں کو مارا، ہزاروں ڈاکے ڈالے، سینکڑوں لوگوں کو ستایا، پریشان کیا. ایک دن خیال آیا کہ یہ کوئی زندگی ہے، سب کو مار رہے کاٹ رہے، اللہ کی بارگاہ میں اب توبہ کر لینی چاہیے. پھر خیال آیا کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں، اللہ میری توبہ کیوں کر قبول کرے گا؟ چلو توبہ کا راستہ معلوم کرنا چاہیے، کیسے توبہ قبول ہوں گی. آگے بڑھا، ایک راہب ملا. راہب کہتے ہیں یہودیوں کے عالم کو، اور پادری کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم کو. راہب کے قریب گیا، کہا کہ راہب صاحب سنیے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا دیکھیے 99 آدمیوں کا میں قاتل ہوں، بہت ظلم کیے، بڑے ڈاکے ڈالے، چوری کی، کیا میری شفاعت کی کوئی امید ہے، میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ اب وہ راہب وہاں بھی تھا، ڈائریکٹ والا تھا. ادھر سر سے پیر تک دیکھا، کہا ہوش کی دوا کر پاگل انسان، 99 لوگوں کو مار دیا اور اب بھی سوچتا ہے تجھے بخش دیا جائے گا، تیری بخشش نہیں ہے. ایسے کہا جب میری بخشش ہی نہیں تو تجھے کیوں چھوڑوں؟ تلوار نکالا، اسی کو مار دیا، 100 کی سینچری پوری ہو گئی. جب بخشنا ہی نہیں ہے، میری نجات ہی نہیں ہونا ہے، تو زندہ رہ کے کیا کر رہا ہے میرے سامنے؟ ہو گیا سینچری پوری. بخاری کی حدیث ہے. پھر آقا فرماتے کہ وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا، وہی گناہوں کے. کچھ دن بعد پھر خیال آیا کہ نہیں توبہ کرنی چاہیے. پھر نکلا، پھر ایک راہب سے ملاقات ہوئی. اب اس بار جو راہب ملا تھا وہ سنی تھا، اس زمانے کا سنی. کہا راہب صاحب سنیے، 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، بہت ڈاکے ڈالے، بہت گناہ کیے، ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہو، کیا میری نجات کی کوئی صورت ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو مایوس نہ ہو، رب تو فرماتا ہے کہ تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر آیا تو اللہ اس سے زیادہ بڑھ کر رحمت لے کر تیری طرف آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، وہ بخش دیتا ہے. مگر سن، تو اتنا گناہ گار ہے کہ تیری دعا قبول نہیں ہوں گی، تو کسی ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا، اس سے دعا کروا لے، سبحان اللہ. اس ولی کا وسیلہ لے لے. کہا پھر اے راہب تو ہی بتا کس ولی کا بات جاؤں، میں تو جانتا نہیں ہوں، ڈاکو آدمی، میں کیا ولی اور عالم کو جانوں. کہا دیکھو فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک وقت عابد و زاہد عالم بیٹھتا ہے، بہت بڑا ولی کامل ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بنی اسرائیل اسی کے پاس جاتے ہیں دعائیں کرانے، تو بھی جا اس سے دعا کروا لے اپنے لیے. وہ اگر تیرے لیے ہاتھ اٹھا دے، تیری مغفرت کے لیے دعا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرے گا، تجھے بخش دے گا. جا اس کی طرح. بڑا خوش ہوا ڈاکو، گھر آیا، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، عطر وغیرہ لگایا، خوشبو سے معطر ہوا، وہ نکلا. آقا فرماتے ابھی چند قدم ہی بڑھا تھا، ٹھوکر لگی، گرا، روح قبض ہو گئی، انتقال ہو گیا. عالم کے پاس نہیں پہنچا، بزرگ کے پاس نہیں پہنچ سکا. فرشتے آ گئے جہنم کے، روح قبض کر رہے ہیں. روح کو ابھی لے جا ہی رہے تھے، گندے سے مخمل میں، گندے سے کپڑے میں لپیٹ رہے تھے. جنت کے بھی فرشتے آ گئے، ٹھہرو، روح ہمارے حوالے کرو، ہم خوشبو والا مخملی کپڑا لائے ہیں، اس میں روح کو لپیٹ کے لے جائیں گے. کہا تم کیوں آ گئے جنت کے فرشتوں؟ یہ تو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، بدکار آدمی ہے، گناہگار ہے، اس لائق ہے کہ جہنم میں ڈالے. کہا نہیں نہیں، ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم اسے جنت کی طرف لے جائیں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بہت گناہگار ہے، اس کو جہنم میں جانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، یہ جنت میں جائیں گا. فرشتوں میں تنازع ہو گیا، اختلاف ہوا. فرشتوں نے کہا چلو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں. فرشتے پہنچے. آقا نے فرمایا کہ دونوں فرشتوں نے اپنی بات رکھی. اللہ نے فرمایا جہنم کے فرشتوں تم کیوں گئے؟ کہا خالق کائنات تو جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، تجھے معلوم ہے پروردگار 100 آدمیوں کا قاتل ہے، گناہگار ہے، جہنم کے لائق ہے. اچھا جنت کے فرشتوں تم کیوں گئے؟ پروردگار 100 آدمیوں کا قاتل ضرور ہے، یہ گناہگار ضرور ہے، مگر جا رہا تھا تیرے ولی کی بات، جا رہا تھا توبہ کی نیت سے، تائب ہو کے جا رہا تھا، اس لیے ہم نے سمجھا کہ اس کو جنت میں جانا چاہیے. اللہ نے فرمایا جاؤ، فیصلہ یہ ہے، دونوں فرشتوں تم زمین پر اترو، زمین کو ناپو، اگر اس کا جسم ولی کی بارگاہ سے قریب ہے، گھر سے دور ہے، تو اس کو بخش دو، جنت میں ڈال دو، اور اس کا جسم
जिस्म घर से दूर नजदीक है और वली की बारगाह से दूर है तो इसको जहन्नम में डाल दो। आका फरमाते अभी तो चंद कदम ही गया था, वली की बारगाह से तो बहुत दूर था, मगर अल्लाह ने उसकी नियत देखी थी। अल्लाह नियतों को देखता है। जब फरिश्ते जमीन की तरफ आए तो वो खित्ता जमीन जो वली और इसके दरमियान में था, अल्लाह ने उस खित्ता जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन अपनी तनावों को सुकड़ ले, ऐ जमीन सुकड़ जा, अपने आप को छोटा कर ले, ताकि इसका जिस्म वली की बारगाह से मेरे करीब हो जाए और मुझे बख्शिश का बहाना मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन को नापा गया, वली की बारगाह से करीब तब बख्श दिया गया। मुझे बताइए रसूलुल्लाह ये बनी इसराइल की हिकायत बता के क्या बताना चाह रहे हैं? अल्लाह के रसूल की कोई बात कोई काम बगैर हिकमत के होता है? नहीं नहीं। हाँ, हदीस खत्म हो गई। क्या रसूलुल्लाह को सिर्फ किस्सा गोई मकसूद था? किस्सा सुनाना मकसद है? जी नहीं, नबी इन कामों के लिए नहीं आता, उसकी हर बात में हिकमत होती है। रसूल ने यह हिकायत इसलिए बताई कि बताया कि जब बनी इसराइल के वली की बारगाह में जाने की कोई नियत करे पहुंचे नहीं तो बख्श दिया जाता है, और मेरी उम्मत के वली का कोई दीदार कर ले, उसकी बारगाह में पहुंच जाए तो वो क्यों ना बख्शा जाए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया, तहफ्फुज़ सुन्नियत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। और ऐसा हुआ है। आइए मैं एक हवाला दूं, वक्त के बहुत बड़े वली कामिल है जिनका नाम है हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, सुभान अल्लाह, सुभान मुल्तान के रहने वाले। वाक़या किसने लिखा है? हजरत ख्वाजा बद्र इसाक, जो शागिर्द और खलीफा है हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के। सुभान अल्लाह। मलफूजात है असरारुल औलिया, बाबा फरीद की मलफूजात है, उसमें